بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم حدیث نمبر 1 کی دہرائی کریں گے۔ آپ لوگ 8 کلاس میں حدیث نمبر 1 تا 10 پڑھ چکے ہیں۔ 9th کلاس میں ان کو ہم ریوائز کریں گے، ان کو ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ صحائے ستہ کسے کہتے ہیں۔ آپ نے صحائے ستہ دیکھنے کہ کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کے نام لکھنے ہیں، اور اگلے اسائنمنٹ میں آپ نے مجھے یہ سینڈ کرنے لکھنے ہیں صحائے ستہ کسے کہتے ہیں، اور آپ نے ان کا نام لکھنا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 1 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمے کے بعد اور تشریح کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث کی روشنی میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے اور بہترین دعا کون سی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ اب اگر اس کی تشریح کی طرف آئیں تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے 2 حصے بنتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے اللہ کا ذکر، توحید کا اقرار، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو سب سے افضل عمل قرار دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ ماننا۔ الہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور صرف لفظ الہ صرف ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی یہ منسوب ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی الہ ہے، یعنی صرف عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہی بے پناہ محبت اور عقیدت کی جاتی ہے۔ یعنی اب اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہے، اور ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، صرف اسی کی عبادت کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کریں۔ اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے استغفار کرنا، توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا، اور اپنی جو گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا اور نادم ہونا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں ہم لوگ، ہم سے اکثر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور عملی زندگی سے ہمارا اس حدیث مبارکہ کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقت نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے گناہ سے نادم ہو کر، اب شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی انسان گناہ کرنے کے بعد کبھی بھی گناہ سرزد ہو جائے، دانستہ تو گناہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی، لیکن نادانستہ نہ جانتے ہوئے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو فوراً اس پر شرمندہ ہونا چاہیے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ تو ہماری عملی زندگی سے اس حدیث مبارکہ کا بہت گہرا تعلق ہے، یعنی ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔